الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. کتاب الطہارہ میں یہ برتنوں کا بیان ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کچے چمڑے کو دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اسی طریقے پر سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردہ جانوروں کے چمڑوں کو دباغت دینا ہی ان کی طہارت و پاکیزگی ہے. سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردہ بکری کے پاس سے ہوا جسے لوگ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کاش تم نے اس کی کھال ہی اتار لی ہوتی. اس پر وہ صحابہ بولے، یا رسول اللہ، یہ تو مری ہوئی ہے، یہ جو بکری ہے یہ مری ہوئی مردار بکری ہے، ہم نے اس کو ذبح نہیں کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اس کو پانی اور کیکر کی چھال پاک کر دیتی ہے. اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ دباغت کسے کہتے ہیں. چمڑے کو دباغت دینا. چمڑے کو دباغت دینے سے مراد اس میں جو نجاست ہوتی ہے اس کو پاک اور صاف کرنا ہے. اب چاہے یہ کسی طریقے پر بھی کر لیا جائے، چاہے اس میں کیمیکل کا استعمال کیا جائے، یا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور کیکر کی چھال کو چمڑے کی پاکی کا ذریعہ بتایا ہے، اس کا استعمال کر لیا جائے. کسی بھی طریقے سے چمڑے کو جانور کے جسم سے نکالنے کے بعد اس کو پاک اور صاف کرنے کا جو پروسیجر ہوتا ہے اس سے گزار دیا جائے تو وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ جن جانوروں کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے، جیسے گائے، بکری اور اونٹ وغیرہ، ان جانوروں کی جو جلد ہے، ان کا جو چمڑا ہے، یہ ہر صورت میں دباغت دینے سے پاک ہو جاتا ہے. یعنی چاہے آپ نے اس کو ذبح کیا ہو اور ذبح کرنے کے بعد اس کا چمڑا آپ نے اتار لیا، تو اس کو جب آپ دباغت دیں گے، صاف کریں گے، تو وہ چمڑا پاک ہو جائے گا. یا اگر ان جانوروں میں سے کوئی خود بخود مر جائے، ذبح نہیں کیا گیا ہو، وہ مردار ہو، اور آپ جانتے ہیں مردار ناپاک ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ کھانے والا جانور ہے، اس کو ذبح کر کے کھانے کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو اس کے چمڑے کو چھیل کر کے انسان اگر دباغت دے دے تو وہ چمڑا بھی پاک ہو جاتا ہے. البتہ جہاں تک ان جانوروں کا تعلق ہے جن کے کھانے کی شریعت نے ذبح کر کے بھی اجازت نہیں دی، جیسے بہت سارے جانور ہیں، جیسے سانپ ہے یا اسی طریقے پر ہاتھی وغیرہ ہے، تو ان کے بارے میں علماء کے درمیان شدید اختلاف ہے کہ ان جانوروں کا جو چمڑا ہوتا ہے اس کو دباغت دینے کے بعد وہ چمڑا پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا. اس لیے کہ جن جانوروں کو شریعت نے کھانا حرام کیا ہے وہ جانور ناپاک اور نجس ہوتے ہیں، یہ قاعدہ ہے. تو یہ جانور جن کو شریعت نے کھانا حرام قرار دیا ہے وہ نجس ہیں، ان کا چمڑا بھی نجس اور ناپاک ہے. تو اس میں علماء کا شدید اختلاف ہے. ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اختلاف سے نکل جائیں اور احتیاط کا پہلو اختیار کریں. اور احتیاط کا پہلو کیا ہے کہ ان جانوروں کے چمڑے کو استعمال ہرگز نہ کریں. اسی طریقے پر وہ جانور جو درندوں کے زمرے میں آتے ہیں، جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، جیسے چیتا ہے اور شیر ہے، ان کا استعمال ہی حرام ہے. ان کی جلد کا استعمال ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، لہذا وہ پاک ہو یا ناپاک ہو اس سے کوئی بحث نہیں. درندے جانور جو ہیں ان کے چمڑے کا استعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صراحت کے ساتھ منع کر دیا ہے. تو اب اس کو آپ دباغت دیں چاہے نہ دیں، دونوں صورت میں ان کے چمڑوں کا استعمال جائز نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ جن جانوروں کے چمڑوں کو ہم دباغت سے پاک کر سکتے ہیں وہ کون سے جانور ہیں جن کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے. اب چاہے اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال ہم اتار لیں، یا وہ جانور خود بخود مر جائے، مردار ہو جائے، تب اس کے بعد اس کی کھال اتار کر کے اس کو دباغت دیں، دونوں صورت میں وہ چمڑا جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. لیکن وہ جانور جن کا کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اس میں احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ اس کے چمڑے کو دباغت دینے کے بعد بھی استعمال میں نہ لایا جائے. اس لیے کہ بہت سارے علماء ایسے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ دباغت دینے سے بھی وہ چمڑا پاک نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.